شیر آیا شیر آیا۔ دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک دودھ بیچنے والا رہتا تھا۔ دودھ بیچنے والے کے پاس بہت ساری گائیں بھینسیں تھیں جن کا دودھ وہ بیچا کرتا تھا۔ اس دودھ بیچنے والے کا ایک بیٹا تھا جس کو سب چھوٹو چھوٹو کہتے تھے۔ چھوٹو بہت زیادہ شرارتی تھا اور ہر وقت دوسروں کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی شرارت میں مگن رہتا اور یہی سوچتا رہتا کہ میں آج کس کو کس طرح سے تنگ کروں۔ سارے گاؤں والے اس سے بہت تنگ تھے۔ اس کے والد اس سے بہت زیادہ تنگ تھے کیونکہ وہ بالکل لاپرواہ تھا۔ اس کے والد نے اس کو ایک دن کہا کہ تم آج سے گائیں بھینسوں دونوں کو چارہ کھانے کے لیے لے کے جایا کرو گے۔ چھوٹو نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب انہوں نے ڈانٹا تو چھوٹو ان کی بات مان گیا۔ انہوں نے اس کو سمجھایا کہ گائیں اور بھینسیں واحد ہماری کمائی کا ذریعہ ہیں، تو ان کا خیال رکھنا۔ چھوٹو نے کہا میں خیال رکھوں گا۔ اس دن سے چھوٹو تمام گائیں بھینسیں کھول کے اپنے ساتھ لے جایا کرتا اور گائیں بھینسیں وہاں جا کر چرتیں۔ چھوٹو وہاں پہنچا تو اس کو ایک شرارت سوجی۔ وہ درخت پر چڑھ گیا اور وہاں پر سوچنے لگا کہ آج میں کیا شرارت کروں۔ اس نے اونچی اونچی چلانا شروع کر دیا کہ بچاؤ بچاؤ، شیر آ گیا شیر آ گیا، شیر میرے سارے بھینس اور گائیں کھا جائے گا۔ گاؤں والوں نے اس کی آواز سنی اور سب بہت ڈر گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کو فوراً وہاں جا کر چھوٹو کو بچانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے گھر سے جو انہیں ملا ہتھیار وغیرہ وہ لے کر وہاں پہنچے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو چھوٹو درخت پر بیٹھا انہیں دیکھ کر ہنس رہا تھا اور ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ گاؤں والوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اس کو منع کیا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خیر شام ہو گئی اور چھوٹو اپنے تمام جانور لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے دن پھر اسی طرح چھوٹو اپنے جانور لے کر انہیں چرانے کے لیے لے آیا اور اس نے پھر وہی حرکت شروع کر دی۔ اس نے اونچی اونچی چلانا شروع کر دیا کہ بچاؤ بچاؤ، شیر آ گیا۔ گاؤں والوں نے اس کی آواز سنی اور وہ پھر ڈر گئے اور پریشان ہو گئے کہ چھوٹے بچے کو کہیں شیر نقصان نہ پہنچا دے۔ ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پھر اس کے پاس جا کر اس کو بچانا چاہیے۔ وہ سب لوگ وہاں سے بھاگے اور چھوٹو کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے چھوٹو پھر وہاں درخت پر بیٹھا ہنس رہا تھا اور ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس دن گاؤں والوں نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ آج کے بعد ہم کبھی تمہاری مدد کو نہیں آئیں گے۔ چھوٹو اگلے دن جب جانور لے کر وہاں پہنچا تو اس دن اس کی قسمت خراب تھی، وہاں پر سچ مچ شیر آ گیا اور وہاں ایک شیر نہیں، شیروں کا پورا جھنڈ آ گیا شکار کرنے کے لیے۔ چھوٹو بہت ڈر گیا اور وہاں سے بھاگا اور درخت پر بیٹھ گیا۔ چھوٹو نے چلانا شروع کیا، بچاؤ بچاؤ، شیر آ گئے، بچاؤ بچاؤ، شیر آ گئے۔ لیکن کسی گاؤں والے نے اس کی اب بات نہیں سنی کیونکہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس بار اس کے پاس نہیں جائیں گے، وہ ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ شیروں نے ایک ایک کر کے تمام جانوروں کو کھانا شروع کر دیا۔ ایک گاؤں والے نے اس کے والد کو جا کر یہ سارا قصہ بتایا۔ جب تک والد چھوٹو کے پاس پہنچے تو شیر تمام جانور کھا چکے تھے۔ اس کا والد بہت ڈانٹا چھوٹو کو، لیکن اب رونے کا اور پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت شکریہ۔